ادھر نصیر بیگ کا سفر جاری تھا اور وہ اپنی حکمت عملی پر حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ ولیم آرنلڈ کے بارے میں زاہد کے خیالات کچھ بھی ہوں، لیکن نصیر بیگ کا خیال تھا کہ وہ آخری وقت تک ولیم آرنلڈ سے کوئی جھگڑا مول نہیں لے گا جو اس کی مہم میں خطرناک ثابت ہو۔ اس نے زاہد سے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ولیم کسی طرح کی بدعہدی نہیں کرتا تو بہر طور اسے اتنا حصہ ضرور دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی آرزویں پوری کر لے۔ نصیر بیگ نے کہا، اصل میں زاہد زندگی کے بارے میں کوئی بات پورے اطمینان کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، یہ بڑی ناپائیدار چیز ہے، کہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے، اور پھر اب ہماری عمر بھی ایسی نہیں رہی کہ ہم مزید مہمات میں حصہ لے سکیں۔ میرے اہل خاندان یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے ذہنی طور پر مجھ سے دوری ہو چکے ہیں۔ میرا ان سے رابطہ بے شک ہے کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا ان سے جو فاصلہ ہو گیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے بھی ایک عمر درکار ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم ان لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کے بہترین ذرائع فراہم کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ولیم ماضی کی داستان دہرانے کی کوشش کرے اور اپنا بدلہ لینا چاہے تو پھر اسے اس فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے زاہد کے، ہم بدترین دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ صرف 2، یعنی میں اور تم۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ذہانت نے ہمیشہ طاقت پر برتری حاصل کی ہے۔ وہ لوگ اپنے طور پر جو کچھ بھی کریں گے ان کا معاملہ ہے، لیکن ان کی محنت کا پھل کھائے گا کون؟ مرزا نصیر بیگ اور اس کے ساتھ۔ اگر غور کرو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بری طرح بددل ہو جاؤ، بھلا کیا ضروری ہے کہ ہم سب پر سبقت حاصل کر جائیں اور سب کو شکست دیتے اپنی منزل پا لیں؟ لیکن اگر انسان کے اندر یہی احساس نہ ہو تو پھر وہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ میں یقینی طور پر ان سے ذہانت میں برتر ہوں اور طاقت یہ ذہانت ہی ہے، میں اس سے منکر نہیں ہوں۔ سر در حقیقت آپ نے اب تک جو کچھ کیا ہے میرے عقل و فہم سے دور کی بات ہے، اور میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ بعض اوقات کے قدرت نے آپ کو کتنا بڑا دماغ دیا ہے، زاہد نے کہا، اور نصیر بیگ ہنسنے لگا۔ جے گوئن ان خلاصیوں کا انچارج تھا اور کشتی کی ساری ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا۔ محنت کا سیاہ فام کشتی کو بادبانوں کے سہارے اپنی منزل کی جانب لے جا رہی تھی اور ان لوگوں سے کوئی براہ راست رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ دریا ٹونگا کے بارے میں جے گوئن سے گفتگو ہوئی تھی اور جے گوئن نے کہا تھا، میں دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن دریا ٹونگا کو دنیا کا سب سے عجیب دریا کہا جاتا ہے اور اس کی شکل جگہ جگہ بدل جاتی ہے۔ تم نے دریا ٹونگا میں کتنی دور تک سفر کیا ہے جے گوئن؟ ولیم آرنلڈ نے پوچھا۔ چیف، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، حالانکہ میں اس کے اختتام تک تو نہیں جا سکا، لیکن اتنی دور جا چکا ہوں کہ شاید کوئی اور کبھی نہ گیا ہو۔ گڈ، تم اس کی صفات کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں چیف، اس کا پانی گدلا مٹیالا اور ناقابل استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پانی ایک ایسی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ اسے پانی کہنا مشکل ہو جائے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک رواں رواں دلدل بن جاتا ہے اور اس میں کشتی کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے۔ بعض ایسی جگہوں پر اسے چپوں سے چلایا جاتا ہے، ہوائیں اتنا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر بادبان کھولنے پڑتے ہیں تاکہ ہوا کی شدت سے پھٹ نہ جائے۔ خوب، یہ اچھی بات ہے جے گوئن کے، ہمیں تم جیسا تجربے کار ملا میسر ہے۔ جے گوئن نیاز مندی سے ہنسنے لگا۔ الغرض سفر جاری تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ دریا ٹونگا اپنی حیت کے لحاظ سے عجیب تھا۔ بعض جگہ وہ اتنا سکڑ جاتا تھا کہ اس کے دونوں کنارے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں اس کی روانی بے حد تیز ہو جاتی تھی اور کشتی کی رفتار کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا۔ دونوں کناروں پر درختوں کے بھیانک سلسلے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں کنارے پر جنگلی درندے پانی پیتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ بھینسوں کے غول کو غول نظر آتے اور کہیں کہیں یہ بھینسیں پانی میں بھی اترے ہوئے ہوتے۔ ایسی جگہوں پر کشتی کی رفتار سست کر کے ان راستوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جہاں سے وہ بھینسوں کے درمیان سے نہ گزر سکے۔ جنگلی ہاتھی بھی پانی میں گھسے ہوئے نہاتے نظر آتے تھے اور ایسی جگہوں پر کئی بار رائفلوں سے فائرنگ کی گئی تھی اور کشتی آگے بڑھانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ یہ عظیم ایڈونچر ابھی تک کسی ایسے حادثے کے بغیر جاری تھا جس میں کسی کو جانی نقصان پہنچا ہو۔ مچھلیوں کے غول بھی کہیں کہیں مٹیالے دریا کی سطح پر چھلانگیں لگاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ولیم آرنلڈ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مچھلیاں پکڑی جائیں، لیکن جے گوئن نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں چیف، یہ مچھلیاں پھیکی اور بے مزہ ہوتی ہیں، اور بعض جگہ ایسی زہریلی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں
جنہیں استعمال کرنا زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ولیم مچھلیوں کے شکار سے باز رہا تھا۔ ویسے جے گوئن اور اس کے ساتھی بے حس اور غیر متعلق لوگ تھے۔ انہوں نے ابھی تک ان سے کسی سے نہ تو دوستی کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی ان پر کوئی توجہ دی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مست تھے اور اپنے مشاغل اپنے طور پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا بندوبست انہوں نے خود ہی کیا تھا، لیکن اس کی ادائیگی مرزا نصیر بیگ کو کرنا پڑی تھی۔ ان کے اشیاء کے ذخائر الگ تھے، جو بعض جگہ عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل تھے۔ شراب بھی استعمال کرتے تھے، وہ لیکن بہت کم اور نہایت گھٹیا۔ مرزا نصیر بیگ نے ولیم آرنلڈ کے مشورے سے ان سے کوئی خاص تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ ولیم آرنلڈ نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا: سب ٹھیک ہے ڈیئر نصیر بیگ، لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں پر نہ تو مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں اور نہ انہیں اپنے آپ پر مسلط، کیونکہ اگر ہم نے انہیں ذرا بھی لفٹ دی تو پھر یہ اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، جبکہ ہمیں خوراک وغیرہ کے ذخائر بڑی احتیاط سے استعمال کرنے ہیں۔ نصیر بیگ نے ولیم سے اتفاق کیا اور غالباً یہ سفر کا چوتھا دن تھا جب ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ دریا ٹونگا جے گوئن کے کہنے کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا تھا۔ وہ گاڑا دریا بھی آ چکا تھا، جو واقعی حیران کن تھا، کیونکہ وہاں پانی میں مٹی اتنی شامل تھی کہ پانی بھی گاڑا ہو گیا تھا۔ بہنے کی رفتار بہت سست تھی۔ یہاں بادبان اتار دیے گئے اور خلاصی چکوں کی مدد سے کشتی کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن پھر بھی اتنی روانی اتنی سستی کہ کشتی رک جاتی۔ یہاں دریا میں مگرمچھوں کی بہتات تھی۔ جے گوئن نے بتایا کہ یہ مگرمچھوں کی بستی ہے۔ کنارے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ دریائی گھوڑے اور مگرمچھ دونوں ہی طرف نظر آ جاتے تھے۔ پانی میں بھی وہ کافی تعداد میں اترے ہوئے تھے۔ مگرمچھوں کے غول کشتی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کی وحشتناک آنکھیں کشتی کا جائزہ لے رہی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے شکار کو نوالا بنا لیں۔ وہ بہت دور سے سفر کرتے چلے آ رہے تھے۔ جے گوئن کے پاس اس کا توڑ موجود تھا، ایک خاص قسم کا برادہ جسے وہ پوری قوت سے دور اچھال دیا کرتا تھا۔ برادہ کسی خاص چیز کا بنا ہوا تھا۔ مگرمچھ اس کی بو پاتے تو کشتی کے آس پاس کا علاقہ چھوڑ کر اس جانب دوڑ پڑتے اور اس طرح کشتی کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو جاتی۔ جہاں وہ برادہ گرتا، مگرمچھ ایک دوسرے پر بری طرح ٹوٹ پڑتے تھے اور ان سے نجات مل جاتی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ خاص قسم کی مچھلیوں کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے اور یہ مچھلیاں مگرمچھوں کی بہترین پسند ہوتی ہیں۔ یہ دوسری بات کہ وہ مچھلیوں کو تلاش ہی کرتے رہ جاتے اور جب وہ نہیں ملتی تو مایوس ہو کر پھر کشتی کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تجربہ بے حد ہولناک تھا۔ یہ لوگ خوفزدہ نگاہوں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ طویل ترین وقت گزر گیا۔ ولیم آرنلڈ ایک گوشے میں جا بیٹھا تھا، غالباً بہت تھک گیا تھا۔ اس نے بوتل کھولی اور اسے پینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی البتہ خلاصیوں کی مدد کر رہے تھے، کیونکہ خلاصی بیچارے کشتی چلاتے رہتے تھک چکے تھے اور یہ سلسلہ شاید ابھی کافی طویل تھا۔ جے گوئن نے اس امداد کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ولیم پیتا رہا۔ نصیر بیگ اور زاہد بیگ گوشے میں بیٹھے ان مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے کہا: ہم بہترین قسم کی جنگل کی فلموں کے اندر تو ایسے مناظر دیکھ چکے تھے، لیکن کبھی کبھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوگا، یہ بات عالم خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ نصیر بیگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب زاہد نے کہا: سر، آپ نے تو اس طرح کے بہت سے سفر کر چکے ہیں۔ ہاں، صحرائے اعظم کے یہ مناظر میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور میں تمہیں یہ بتا چکا ہوں کہ ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا جب میں نے یہاں کا سفر کیا تھا۔ میرا مقصد ہی اس مہم کے پہلے حصے کے طور پر۔ جی یقیناً، لیکن یہ دریائی سفر میرے لیے اجنبی ہے، خاص طور سے اس دریا میں واقعی اس کا انداز بہت عجیب ہے، لیکن صحرائے اعظم میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزیں بکھری ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا کہیں نشان نہیں ملتا جنہیں ہم نگاہوں میں رکھنا ہے۔ نصیر بیگ نے ایک گہری سانس لی اور بولا: یقیناً وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ ہم بہت عمدگی سے اپنے مقصد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں میری ان سے کافی ذہنی ہم آہنگی رہی ہے۔ تمہیں اب کوئی بات بتانا ضروری تو رہی نہیں، کیونکہ تقریباً پوری ہی داستان تمہارے علم میں ہے۔ میں ان کے سوچنے کا انداز جانتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی مطمئن ہوں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں کسی بھی جگہ رک کر، میرا مطلب ہے اس جگہ جہاں سے نیل کنٹھ کا دہانا شروع ہوتا ہے، ان کا انتظار کرنا پڑ جائے۔ زاہد نے گہری سانس لی اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ دفتن ولیم کی آواز سنائی دی: کیا سمجھتی ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ میں تو خاموش تباہ ہوں، کبھی نہیں بولتا، لیکن وہ، خیر یہ بات تو نہیں ہے کہ مجھے اس نے اپنے اعلیٰ خاندان ہونے کا تانا دیا ہو۔
لیکن کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو خود سے برتر سمجھتی ہے۔ اس کے ان الفاظ پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولیم آدھی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس سے چڑھ گئی تھی۔ اس نے جھوم کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر اس کا تعلق شاہی خاندان سے ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا بھی میرے بارے میں نہیں جانتی۔ اگر دنیا سر آئزک آرنلڈ کے بارے میں جانتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ میرا خاندان بھی کسی طرح برطانیہ کے شاہی خاندان سے کم نہیں۔ سر آئزک آرنلڈ جیسی بڑی شخصیت تھی، ان کا شاید اب دنیا میں کوئی اندازہ نہ ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات اب منظر عام پر آ جانی چاہیے، اور مجھے یقین ہے آ جائے گی۔ ولیم آرنلڈ آگے بڑھتا رہا اور ایک تختے پر جا کھڑا ہوا۔ تم لوگ، میں تم لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تم میں سے کون کون سر آئزک آرنلڈ کے بارے میں جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دے۔ تمام لوگ مسکرا رہے تھے۔ ولیم آرنلڈ نے لڑکھڑا کر 2 قدم آگے بڑھائے اور بولا، تم میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کا مقصد ہے تم سب جاہل ہو، 1 نمبر کے جاہل۔ سر آئزک تھرمیسن آرنلڈ کی داستان میں تمہیں سناتا ہوں۔ ریکسونا میں جب سر آئزک سار تھرمیسن آرنلڈ نے اپنا قیام کیا تو جانتے ہو ان کی کس قدر مخالفت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے ساتھ آسمانی قوتیں تھیں۔ شاید تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ آئزک سارتھر پراسرار قوتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے جب اپنا 1 پاؤں اٹھایا تو ریکسونا کی زمین پر زلزلہ آ گیا، اور پھر اچانک ہی یہ زلزلہ ولیم آرنلڈ کے جسم پر آ گیا۔ وہ بوتل ہاتھ میں لیے کنارے تک جا پہنچا تھا۔ ایک ٹانگ اٹھائی تو بیلنس قائم نہ رکھ سکا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف ہوئے۔ فلیک رول تیزی سے آگے کی جانب دوڑا، لیکن ولیم آرنلڈ دریا میں گر پڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس پر ہنسنے والوں کے حلق سے چیخیں نکل گئی۔ آرنلڈ کے تمام ساتھی اس حصے میں آ کر جمع ہو گئے۔ نصیر بیگ اور زاہد بھی یہیں آ گئے تھے۔ ولیم آرنلڈ آن کی آن میں دریا کی لہروں پر بہتا ہوا کشتی سے کافی فاصلے پر نکل گیا۔ علاقہ ویسا ہی تھا۔ دریا کے بہنے کی رفتار بہت تیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اچھی خاصی تھی۔ آس پاس مگرمچھ گردش کر رہے تھے۔ ولیم پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور کشتی کے لوگ بری طرح چیخ رہے تھے۔ نصیر بیگ نے جے گوئن سے کہا، جے گوئن کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، ابھی مگرمچھ اسے اپنا نوالا بنا لیں گے۔ جے گوئن نے اداس لہجے میں کہا، چیف یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ جو شخص بھی اسے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے دریا میں اترے گا وہ اس معاوضے کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سوری چیف، غلطی اس کی تھی، اتنی پینی نہیں چاہیے تھی جتنی وہ کنٹرول کرتا۔ تم یوں سمجھو تمہارا ایک آدمی کم ہو گیا۔ بکواس مت کرو، فلیک رول نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بکواس محسوس ہوتی تو مسٹر جائیے اور دریا میں کود کر اسے بچانے کی کوشش کیجیے، جے گوئی نے کہا اور برا سا منہ بنا کر وہاں سے پلٹ گیا۔ مرزا نصیر بیگ کے ہاتھوں کے طوطے ہوئے تھے۔ زاہد بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ سب ولیم کو دیکھ رہے تھے جو سست رفتاری سے کشتی سے کچھ دور بہتا ہوا جا رہا تھا۔ دیو ہیکل مگرمچھوں نے اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا اور بس اب کسی بھی وقت چاہتا تھا کہ ولیم کے بدن کے کئی ٹکڑے ہو جائیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پانی میں اتر کر ولیم آرنلڈ کو بچانے کی کوشش کرے۔ جے گوئن کا رویہ بھی اپنی جگہ درست تھا۔ دراصل یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا، اور پھر صورتحال بھی ایسی تھی کہ کچھ کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ دفتن مرزا نصیر بیگ نے اپنے سامان سے رائفل نکالی، اسے لوڈ کی اور پھر کنارے پر آ گیا۔ وہ بڑے مخدوش انداز میں کنارے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ولیم آرنلڈ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک دیو ہیکل مگرمچھ پہنچ گیا تھا اور فریک رول دانت ایک دوسرے پر بھینچ گئے تھے۔ وہ اپنے باز کی موت کا منتظر تھا۔ اچانک ہی مرزا نصیر بیگ نے فائرنگ شروع کر دی اور مگرمچھ پانی میں پلٹیاں کھانے لگا۔ کئی دوسرے مگرمچھ جو ابھی دور تھے خون کی بو پر دوڑ پڑے اور پانی میں ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مرزا نصیر بیگ ہر اس مگرمچھ کو گولیوں کا نشانہ بنا رہا تھا جو ولیم آرنلڈ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس صورتحال سے فلیک راؤل خاصا متاثر تھا۔ ولیم آرنلڈ کی طرف بڑھنے والے مگرمچھوں میں کمی آ گئی تھی، لیکن اسے نکالنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دفتن زاہد نے مرزا نصیر بیگ کے قریب پہنچ کر کہا، سر اگر آپ چاہیں تو میں اسے بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ نصیر بیگ دیوانہ وار بولا، اور زاہد نے کہا، ایک مضبوط رسا میری کمر میں باندھ کر مجھے پانی میں اتار دیا جائے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ ایسے مگرمچھوں کو نشانہ بناتے رہیں جن کی جانب دوڑنے سے ولیم آرنلڈ کے اطراف خالی ہو جائیں۔ ایک راستہ بناتا ہوں اور پھر ولیم کو نکال کر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔
نصیر بیگ نے حیران نگاہوں سے زاہد کو دیکھا اور ایک لمحے سوچا، پھر بولا، زاہد یہ کر سکو گے؟ یقیناً سر، ورنہ پھر میرا مصرف ہو کیا رہ جائے گا۔ ہری اب جاؤ اپنی پسند کا رستہ نکال لاؤ، میں ان مگرمچھوں کو ولیم آرنلڈ کے قریب پہنچنے سے روکتا ہوں۔ نصیر بیگ بولا اور زاہد وہاں سے دوڑ پڑا۔ در حقیقت اس وقت فلیک رول اور مارشل آرٹ کے دوسرے ماہر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ولیم آرنلڈ کی اس مہم میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دیر میں زاہد نے ایک مضبوط رسہ تلاش کر لیا جو خاصا لمبا بھی تھا اور ایسا کہ اس کی کمر کے گرد کس جائے۔ اس نے رسے کا سرا مضبوطی سے اپنی کمر کے گرد باندھا اور باقی کے حصے کو لٹکائے ہوئے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں تمام لوگ جمع تھے۔ جے گوئن اور اس کے ساتھی کشتی چلانا بند کر چکے تھے اور ان لوگوں کی بھاگ دوڑ کو غیر متعلق انداز میں دیکھ رہے تھے۔ زاہد کو اس کیفیت میں دیکھ کر شاید فلیک رول وغیرہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ تبھی زاہد نے کہا، تم لوگ یہ رسہ مضبوطی سے پکڑ لو، میں پانی میں اتر رہا ہوں اور اسے کھینچ کر لانے کی کوشش کروں گا۔ ان الفاظ پر ان سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ نصیر بیگ مسلسل رائفل لوڈ کر کے مگرمچھوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس وقت صرف یہ دو ہی افراد تھے جو آرنلڈ کی زندگی بچانے کے لیے عملی کام کر رہے تھے، ورنہ باقی لوگ صرف چیخنے چلانے اور بدحواسی کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے۔ فلیک کو ساری صورتحال تفصیل سے سمجھانے کے بعد زاہد نے نصیر بیگ کی جانب دیکھا۔ نصیر بیگ نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور زاہد انتہا دلیری سے پانی میں کود گیا۔ وہ ایک ماہر تیراک بھی تھا، حالانکہ جس دریا میں سے تیرنا پڑ رہا تھا اس میں عام حالات میں کوئی پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن نہ جانے زاہد کے اندر کون سا جذبہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگرمچھ اب ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور مرزا نصیر بیگ بہترین نشانہ بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ مگرمچھوں کی اس فطرت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ گو اس طرح زاہد کئی بار پانی کے بگولوں میں پھنس گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات کارآمد ہو رہی تھی۔ زخمی مگرمچھوں سے دوسرے مگرمچھ لپٹ جاتے اور آن کی آن میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اس طرح عارضی طور پر ولیم مگرمچھوں کے لمبے نوکیلے آرینما دانتوں سے بچا ہوا تھا اور زاہد لمحہ بلمحہ اس کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ولیم آرنلڈ کی کمر پکڑ لی اور اس کی کمر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فلیک رول کے آدمی سے کھینچنے لگے۔ نصیر بیگ اس وقت اپنی تمام تر مہماتی مہارت استعمال کر رہا تھا اور مگرمچھوں کو ان سے دور رکھنے کی بہترین نشانہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکار کر رہا تھا۔ جے گوئن اور اس کے ساتھی بھی غیر اختیاری طور پر اب اس جانب متوجہ ہو گئے تھے اور زندگی اور موت کی اس جدوجہد کو دیکھ رہے تھے۔ فلیک کے آدمی برق رفتاری سے ان دونوں کو کھینچ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ ولیم آرنلڈ اب بھی ہوش میں تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مشکل تمام ان دونوں کو کشتی پر گھسیٹ لیا گیا اور سب کے منہ سے خوشی کے نعرے نکلنے لگے۔ زاہد ایک جگہ لمبا لیٹ گیا تھا اور مرزا نصیر بیگ اسے قربان ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ولیم آرنلڈ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کچھ بولتا جا رہا تھا اور پھر ایک بار اس نے زور سے کہا، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ خاندانی طور پر مجھ سے برتر ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ کر چلا آیا ہوں اسے اور اب سوچوں گا کہ واپس جانا ہے یا نہیں۔ اس نے بوتل منہ کے قریب کی۔ جتنی خالی بوتل ہوئی تھی اس کی جگہ دریا کا پانی بوتل میں بھر گیا تھا۔ ولیم آرنلڈ نے ایک گھونٹ لیا اور پھر برا سا منہ بنا کر بولا، زندگی میں کوئی تلخ تصور آتا ہے تو ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے، اس میں بھی اب کوئی لطف نہیں رہا۔ اس نے بوتل ہاتھ سے چھوڑ دی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔